جی ہاں آپ وہ عاقل کی صفات کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے، میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر تھوڑی جی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے اس ایپیسوڈ میں چونکہ ہمارا فوکس تعقل پر ہے، تو اس لیے ہم عقل کے اوپر بحث کر رہے ہیں، عقل پہ صحیح بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان صفات کو بھی جانیں کہ جو ایک عاقل شخص میں ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں، صحیح اور وہ بھی ہم روایات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ عاقل کی صفت بتائیے، تو امام علی نے فرمایا کہ عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو ان کی اپنی جگہ پر رکھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا جاہل کی صفت بتائیے، تو مولانا نے کہا کہ وہ تو میں بیان کر چکا، ٹھیک ہے نا، اب اس کا اپوزٹ جو ہوگا ایگزیکٹلی وہ وہی ہوگا، اس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دو تو یہ ہاں تو وہ جاہل ہے، وہ اور جائے عاقل اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہر شے کو اپنے مقام پر رکھے، یہ عاقل کی صفت ہے۔ ایک دفعہ اور امام علی سے اب یہ کسی اور تناظر میں سوال کیا گیا کہ عاقل کی صفت بتائیں، تو امام علی نے فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو باطل کو ٹھکرا دے۔ اب باطل کو ٹھکرانے کے لیے ضروری ہے دو باتیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو شناخت ہو حق کی کہ حق کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی شناخت ہو کہ باطل کیا ہے۔ جب تک آپ کو یہ شناخت نہیں ہوگی تب تک آپ یہ ڈیسیشن بھی نہیں لے سکیں گے۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ حق اور باطل مخلوط ہو، آپ باطل کو حق سمجھ رہے ہو، حق کو باطل سمجھ رہے ہو، تو اس کے لیے بھی پھر ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا، قرآن کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ قرآن ہی وہ معیار ہے، شاخص ہے، یا وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق، اور اس کے بعد پھر یہ ہمت کے باطل کو ٹھکرانے کی ہمت صرف عاقل کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ ہم جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو لوگ قرآن اور اہل بیت کو بھی گفتگو میں لانے سے گریزاں ہیں، ڈر رہے ہیں کہ نہیں نہیں قرآن کو مت لاؤ گفتگو میں، قوانین لاگو ہو جائیں گے نا سب کے اوپر، پھر قوانین لاگو ہوں گے۔ اچھا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے حق اور باطل کو تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کریں، کیا وہ ہے، تھوڑی سی میں چاہوں گا مزید عام زبان کے حوالے سے، عام معاشرے کے حوالے سے تھوڑی سی ایک ایسی مثال یا کچھ ایسا جس سے ہم دیکھیے سمپلسٹ وے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پروردگار نے ہمیں بھیجا، بھیجنے کے بعد ہمارے لیے ایک مینول بھیجا قرآن مجید، اور اس کے ساتھ ایک ٹیچر بھیجا، رسول خدا اور اہل بیت، ٹھیک ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، وہ رہنما ہے۔ رہنما باطل پرست ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، رہنما ہمیشہ حق پر ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ جہاں رسول خدا ہیں، جہاں امام علی ہیں، جہاں اہل بیت ہیں، وہی حق ہے۔ اس سے زیادہ سادہ آسان میں آپ کے لیے کیا بیان کر سکتا ہوں؟ تو اہل بیت کو فالو کیجیے اور انشاءاللہ آپ حق پر ہوں گے۔ اچھا اس کے علاوہ دو باتیں میں اور عرض کر دوں عقل کی صفات کے حوالے سے، وہ بھی بہت سادہ اور بہت عام فہم ہے۔ کنٹینیوس امپروومنٹ کا ایک کانسیپٹ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلسل بہتری کی طرف کا سفر، گامزن رہنا، اس پر گامزن رہنا۔ تو ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو وہ بھی عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فصاحت و بلاغت کے ایک عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے جتنے بھی آڈینسز ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ان کو ہمیشہ یہ بات یاد رہے گی، ایک لفظ ہے کمال، یاد رکھ لیجئے، کمال۔ عاقل کمال چاہتا ہے، اس کمال میں سے کاف نکال دیجئے تو جاہل مال چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان کی بات ہوگی؟ سمپلسٹ وے میں یہ سب ائمہ علیہ السلام کے کلام ہے، فصاحت و بلاغت کے عروج پر ہیں، اور یہ ہم سب کے ذہنوں میں ہمیشہ اچھا میں چاہوں گا سمجھنے والوں کے لیے فصاحت اور بلاغت کے الفاظ کو تھوڑا سا اور اس کی تشریح کرتے ہیں، مطلب عام اردو میں یا عام اس کو اور ایکسپلین اگر کیا جائے تو یہ کہ فصاحت و بلاغت کو کہ انسان جب کم سے کم الفاظ میں بڑی سی بڑی بات کو سمونا چاہتا ہوں، یا میں آسان لفظوں میں کہوں کہ دریا کو کوزے میں سمونا ہو، تو اسے فصاحت و بلاغت کہتے ہیں، آسان ترین۔ حالانکہ یہ ٹاپک لمبا ہے، اس کے اندر بہت ساری ذیلی عنوانات ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ اگر آپ کو بلاغت پر قابو پانا ہے اپنی، تو آپ کو اردو جیسے آپ کو کسی بھی لینگویج کی گرامر ہوتی ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے، ڈیٹیل میں پڑھنی پڑتی ہے، یہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس علم کو استفادہ کرتے ہوئے میں اپنی زبان کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، یعنی وہ الفاظ کا چناؤ، ووکیبلری اس کو۔ ایگزیکٹلی۔ چلیں میں چاہوں گا کنٹینیو کریں آپ۔ تو اسی طریقے سے جب ہم ایک دریا کو کوزے میں سمونے والی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن میں بھی ایسی ہی باتیں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فلسفوں کو، بڑی بڑی باتوں کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو انتہائی سادہ جملے ملتے ہیں، اور ان سادہ جملوں کے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہماری زندگی کے ہر
فیز کو چھو رہی ہے, بے شک ایسے ہی. ہر فیز کو, بے چاہے شک. وہ ہماری اکانومی ہو, چاہے وہ ہمارے سوشل لائف ہو, چاہے وہ ہماری گھریلو لائف ہر ہو, معاملہ سے ہو. ہر معاملہ اس سے سالو ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے دل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جو کہ بدقسمتی سے ابھی اس کا فقدان. انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور کام کر رہے ہیں لوگ, کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ویورز جوڑ رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے میسج کا جواب بھی دیں گے آپ. ایمن بھائی بسم اللہ. بس میں آج کی خیال سے گفتگو کو ہم یہیں پہ آپ سمیٹ دیں, کیونکہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں ہمیں تدبر پہ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, یہ ہمارا پارٹ 2 تھا تعقل کے حوالے سے. جو کچھ صفات کا عنوان جو رہ گیا تھا, اصل میں پچھلے ہم نے ریکارڈنگ کی تھی, اس کی کچھ معاملات وہ خراب ہو گئے تھے, ریکارڈنگ میں صحیح نہیں ہو پائی تھی, کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیکنڈ پارٹ ایسے ریکارڈ کیا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں تدبر کا ٹاپک لے کر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے, اگلی آنے والی ویڈیوز کو پسند کریں گے, اور ہماری اصلاح فرمائیں گے اپنی فیڈ بیک کے تھرو. اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے ہوسٹ ہمارے گیسٹ جو ہیں سید ایمن رضوی. ٹھیک ہے ایمن بھائی, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.